ہاں جی، تو میں اسکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں. جی آپ مجھے بتائیے گا اسکرین آپ کو ابھی نظر آ رہی ہوگی. اسم کی حالت حصہ دوم انشاءاللہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے. کیس جی 2. آ گئی اس کی. ہاں جی، تو دیکھیں ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی نا پچھلے سبق میں، وہ یہ بات کی تھی کہ اسم کی چند چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے جملے میں استعمال کرنے سے پہلے. ان میں سے ہم نے کہا تھا اسم کی حالت ہمیں پتہ ہونی چاہیے کون سی حالت میں ہے. پھر ہم نے کہا تھا 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت فاعلیت، حالت مفعولیت، حالت اضافت. پھر ہم نے کہا تھا کہ حالت اس کو عربی میں مطلب جو ٹرم ہے حالت رفع نصب جر، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا تینوں جی حالتیں. جی بالکل بالکل، بلکہ میں تو 2 ہفتے کی وجہ سے مجھے موقع مل گیا کہ 2-3 دفعہ اس کو دیکھنے کا. او ہو ماشاءاللہ، وہ تو زبردست ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اب دیکھیں 80-85% تو وہ اسماء سے ہی ہیں جن کی شکل چینج ہوتی ہے، حالت زید زیدن زیدن، ٹھیک ہے. اب باقی کے جو ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ ہم اس سبق میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ عزیز. اب اس لیے جو ہے اسم کی حالت حصہ دوم اور پھر اس کی مشق اس میں آ جائے گی. کیس 2. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عربی کے تقریباً 80 سے 85% اسماء کا آخری حصہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. حالت رفع میں 2 پیش آ جاتی ہے، حالت نصب میں 2 زبر اور حالت جر میں 2 زیر آ جاتی ہے. ایسے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف پھرنے والے، چینج ہوتے ہیں، تینوں حالتوں میں چینج ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 15 سے 20% اسماء تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، اور عبارت میں ان کی حالت کو کیسے پہچانتے ہیں. اس سبق میں ہم نے یہی بات سمجھنی ہے. باقی اسماء ان کا کیا، وہ کیسے چینج ہوں گے. اچھا اب بتاتے ہیں کہ عربی کے باقی 15 سے 20% اسماء جو منصرف نہیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کا آخری حرف تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا، بلکہ وہ صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. 2 شکلیں، ٹھیک ہے. یعنی حالت رفع میں ان کی شکل الگ ہوتی ہے، جیسے مانے جیسے زیدن تھا، ٹھیک ہے اس کی تو، لیکن حالت نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. جیسے نا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، وہ مساجدو پہ پیش آ جائے گی، وہ حالت رفع میں ہو جائے گا، اور نصب اور جر میں دونوں میں ایک ہی طرح ہو جائے گا، زبر آ جائے گی. یعنی حالت جر میں پھر وہ کسرہ نہیں آئے گا، زیر نہیں آئے گی. ان کا حالت جر بھی حالت نصب کی طرح ہی ہوگی، تو لہٰذا وہ 3 شکلیں نہیں چین کریں گے. کتنی شکلیں چین کریں گے؟ صرف 2 شکلیں، 2 شکلیں چین کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن نصب اور جر دونوں حالتوں میں ان کی شکل ایک جیسی رہتی ہے. ایسے اسماء کو عربی قواعد میں معرب، دیکھیں اوپر جو تھی نا وہ معرب منصرف تھی، یہ بھی معرب کی قسم ہے. جس کی شکل چینج ہوتی ہے نا یہ معرب کی قسم ہے، لیکن غیر منصرف ہے. اوپر والا منصرف تھا، معرب کی قسم منصرف، اور یہ غیر منصرف جو کہ 3 شکلیں نہیں چین کرتا، 2 شکلیں چین کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسے اسماء کو عربی قواعد میں معرب غیر منصرف یا صرف غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے. معرب نہ بھی کہیں، اب غیر منصرف کہیں گے تب پتہ چل جائے گا معرب کی ہی قسم ہے، کیونکہ معرب کے مقابلے میں جو ہوتا ہے نا مبنی، وہ چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل پتھر کی طرح وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن یہ جو چینج ہوتے ہیں نا وہ معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، ٹھیک ہے. اس میں غیر منصرف کے آخری حرف کی تبدیلی کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. مثالوں سے بات مزید واضح ہو جائے گی. دیکھیں یہ ان میں سے، یہ دیکھیں ابراہیمہ، مکہ تو شہر کا نام، مکہ تا مکہ تا. آپ دیکھ رہے ہیں نصب اور جر میں ان کی شکل ایک. اور کیا بات نوٹ کر رہے ہیں، اور کوئی خاص چیز نوٹ کی آپ نے کہ اس میں جو منصرف میں آئی تھی یہاں نہیں آ رہی. مریمو، مریمہ، مریمہ. اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا. احمرو، احمرا، احمرا. اسودو، اسودا، اسودا. اس میں اور کوئی خاص بات آپ کو لگی ہے ایسی جو منصرف میں تو تھی لیکن یہاں پہ نہیں ہے؟ جیسے منصرف میں ہم نے کہا زیدن زیدن زیدن، محمد محمدن محمد. ہاں اس میں وہ الف نہیں لگ رہا. نہیں، ایک اور چیز دیکھیں نا، اس میں تنوین آ رہی ہے منصرف میں، ان تنوین، ٹھیک ہے. محمدن محمدن محمدن. لیکن یہاں کبھی نظر آیا آپ کو؟ ہاں بالکل، اس میں زبر استعمال ہو رہی ہے صرف. ہاں، اس میں وہ ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، وہ چیز نہیں آ رہی اس میں، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو غیر منصرف اسماء ہے نا اس میں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. بڑی پہچان، یعنی کہ معرب کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے منصرف جو تینوں شکلیں چینج کرتا ہے، زیدن زیدن زیدن، ٹھیک ہے.
حامدن حامدن حامد. لیکن ایک یہ والا ہے، وہ والا تو 80% ہے، یہ والے 18% ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ ان کی بڑی پہچان کیا ہے دونوں میں، کہ ان میں آپ کو ڈبل نہیں کچھ نظر آئے گا، سنگل ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اب ابراہیم آپ نے دیکھ لیا نا تو آپ کو پتہ چل گیا یار یہ ابراہیم آ رہا ہے نا، ابراہیم من نہیں ہے، تو لہٰذا یہ منصرف نہیں ہے، کیا ہے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک غیر ہے، منصرف. ہاں تو اس کا پھر جو ہے نا ابراہیم آپ نے پڑھا تو آپ ابراہیم من نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی، وہ منصرف میں آتی ہے. اگر آپ نے دیکھ لیا یعنی کہ زیدن آیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ منصرف ہے، لہٰذا یہ چینج ہوگا، اس کی تینوں شکلیں چینج ہوں گی. زیدن آ گیا تو بس آپ کو مزید بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. بڑی پہچان ان کی یہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ جو حالت جر ہے نا، یہ حالت نصب کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حالت جر یہ دیکھیں نا، ابراہیم حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ابراہیمہ، مکہ تھا مکہ تھا. دیکھیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ذہن میں سوال پیدا ہوگا ہمیں ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے نام جو ہیں وہ منصرف ہیں اور کون سے غیر منصرف ہیں. دیکھیں منصرف کو تو علامت آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن غیر منصرف جو ہے نا یہ چند مخصوص ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کے نام ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں گے محمد بھی تو نبی کا نام ہے، تو قرآن میں تقریباً 25 اگر نام آئے نا 25، اس میں سے تقریباً 18-20 کے قریب جو نام ہے نا، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، ٹھیک ہے، عزیر، اور 18 الفاظ جو ہیں 80% الفاظ جو انبیاء کے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف. اسماعیل، ٹھیک ہے، تو وہ اس عیسیٰ یہاں. لیکن جو باقی تھوڑے بہت ہیں، جو کچھ نام ایسے ہیں، نوح، ٹھیک ہے، جیسے وہ بھی منصرف ہے، نوح آ جائے گا. تو محمد وہ تو ہے منصرف. تو لیکن زیادہ تر انبیاء کے نام. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز مکہ تو آپ دیکھ رہے ہیں شہر کا نام ہے نا، تو شہروں کے نام جیسے لاہور، لاہور یہ بھی عربی میں ہم اس کو استعمال کریں گے نا تو ہم نہیں کہیں گے نا انا اسکن فی لاہور، نہیں، یہ بھی غیر منصرف ہے. آپ کیا کہیں گے؟ انا اسکن فی مدینہ لاہور، لاہور آپ. ٹھیک ہے، اور غیر منصرف ہے، اس پہ جر نہیں آئے گا، تو آپ اس کو لاہور نہیں کہہ سکتے. عربی میں آپ کو لاہور نہیں، لاہور نہیں. پاکستان، اس طرح ملکوں کے نام، جگہ کے نام. آپ کی جگہ کون سی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں؟ پیریا ٹاؤن. ہاں، بحریہ ٹاؤنو. ٹھیک ہے، ٹاؤنو. تو جگہ کے نام، شہروں کے نام، اور جو ہے وہ ملکوں کے نام، اور یہ پاکستان، مصر، اور یہ سارے جو ہے نا کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. اور آگے آپ دیکھیں مریم، مریم کیا؟ عورت کا نام. ٹھیک ہے، تو عورتوں کے جو نام ہے نا، عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، کلثوم، یہ بھی غیر منصرف میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں کے نام. اور آپ آگے اسرائیل، ٹھیک ہے، یہ بھی نبی کا نام. اور پھر جو رنگوں کے نام ہیں، رنگوں کے نام جو ہے وہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چند چیزیں ہیں جو غیر منصرف ہے. کون کون سی؟ انبیاء کے نام، اور شہروں، ملکوں، جگہوں کے نام، اور کون سے؟ عورتوں کے نام اور رنگوں کے نام. ہاں، یہ جو ہے نا یہ غیر منصرف. ٹھیک ہے، اچھا، امید ہے کہ مندرجہ بالا مثالوں میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی کہ غیر منصرف اسماء کا نصب اور جر، غیر منصرف اسماء کا نصب اور جر ایک ہی شکل میں آئے گا. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، مثلا ابراہیم حالت رفع سے حالت نصب میں ابراہیمہ ہو گیا، لیکن حالت جر میں ابراہیمی نہیں ہوا بلکہ ابراہیمہ ہی رہا. اسی طرح باقی اسماء نصب اور جر ایک ہی شکل ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی شکل ہے. یہ کلیئر ہو گیا. غیر منصرف اسماء کے آخری حرف پر حالت رفع ایک پیش اور نصب اور جر دونوں حالتوں میں صرف ایک زبر آتا ہے، صرف ایک زبر. لہٰذا ایک زبر لکھتے وقت الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں آپ نے کہا تھا نا الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ قاعدہ صرف دو زبر کے لیے، دو زبر کے لیے مخصوص ہے. یاد رکھیے کہ اسم غیر منصرف کے آخر پر تنوین کبھی نہیں آتی. یہ بھی آپ کو کلیئر ہے. ہاں،
جس کی وجہ سے منصرف اور غیر منصرف اسماء میں تمیز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ تو کلیئر ہوگا نا, آسانی ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں اسم معرب ہے یا منصرف ہے یا غیر منصرف. تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے کچھ قواعد ہیں. ٹھیک ہے, کچھ قواعد ہیں جو آخر میں پڑھائے جاتے ہیں. فی الحال ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ میں ہم غیر منصرف اسماء کی نشاندہی کے آگے لفظ غین بنا کر دیا کریں گے. بس لفظ دیں اس کے آگے لکھیں گے غین, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے, غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, گویا آپ کو سارے دشنی فوراً جو ہے نا آپ کو جن اسماء کا متعلق بتا دیا جائے انہیں غیر منصرف سمجھیے, ان پر کبھی تنوین نہ ڈالیے اور ان کا رفع نصب جر پیش زبر کے ساتھ لکھیے. پلیز یہ بھی نوٹ کر لیں کہ عربی میں عورتوں, شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں. یہ عورتوں, شہروں اور ملکوں کے نام عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں. عربی زبان کے کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع, نصب اور جر تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے اور تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. ایسے اسماء کو مبنی کہتے ہیں, ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس سلسلے میں بھی ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ذخیرہ الفاظ میں ان کے آگے میم بنا کر ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ الفاظ مبنی ہیں. ان کی چند مثالیں مدرج ذیل ہیں. اب دیکھیں نا, یہ ہیں یہ والے اسماء جیسے ہاذا. اب ہاذا تو کسی بندے کا نام نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, ہاذا کہتے ہیں یہ دس, تو یہ چینج نہیں ہوتا. ہاذا یہ رفع میں بھی یہ ہاذا ہوگا, نصب میں بھی ہاذا ہوگا, جر میں بھی ہاذا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں ہوگا. اور الذی جو کہ ٹھیک ہے, وہ بھی چینج نہیں ہے, یہ بھی مبنی ہے. اس کو مبنی کہتے ہیں, یہ معرب کے مقابلے میں ہے. معرب جو ہے وائٹ پہ نا اعراب ہوتا ہے نا, ڈبل پیش یا ایک زیر دو پیش جیسے بھی ہے, اس کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں ہے مبنی, یہ پتھر آپ سمجھ لو پتھر کی طرح. ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں ہوتے, یہ 1% ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے معرب کے اندر دو کیٹیگریز ہیں, منصرف جو تینوں شکلیں چینج کرتے ہیں اور غیر منصرف جو دو شکلیں چینج کرتے ہیں. تو اب آپ کو عربی اسماء کی وہ بیسک کیٹیگری پتہ چل گئی ہے نا, بیسک یعنی اس کو کیسے وہ کیا گیا ٹائپس دو. ٹھیک ہے, یہ مبنی الذی جو کہ تل کا وہ مؤنث کے لیے آتا ہے, ذالک مذکر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اب اسم کی حالت کے متعلق چند باتیں سمجھ کر یاد کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں. جو اینڈ پہ چینج ہوتا ہے نا, زیدن دو پیش تھا زیدن آ گیا تو یہ چینج ہوا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اعراب. ہم ہاں زیدن سے زیدن ہوا تو ہم کہیں گے اس کا اعراب چینج ہو گیا. اس کا اعراب وہ تنوین نہیں ہوتی, وہ تنوین تو اس کی شکل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تنوین وہ تو بعض دفعہ تنوین آئے گی بعض دفعہ نہیں آئے گی. اب ابراہیم اس میں تو تنوین نہیں آئی, اس میں تو ایک پیش ہے. وہ کیا ہے, اعراب ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اعراب, یہ اس کا اینڈ پہ اعراب ہے جو چینج ہوتا ہے. کبھی ابراہیم آ گیا, کبھی پیش آ گئی, کبھی زبر آ گیا, کبھی دو پیش آ گئی, کبھی دو زبر آ گیا, وہ ہم کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ کسی اسم کی حالت سے اس کی حالت کیا. ابھی کوئی آپ سے پوچھے نا کہ زیدن کی کون سی حالت ہے, آپ کیا کہیں گے؟ حالت ہے زیدن کی رفع زیدن, میں, زیدن جر میں. ہاں, اگر آپ سے کوئی پوچھے نا حالت کیا ہے اس کی, تو آپ کہیں گے اس کی حالت یعنی اس کی اعرابی حالت مراد ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے, جو تین ہی ہوتی ہیں. حالتیں تین ہی ہیں, رفع, نصب یا جر. ٹھیک ہے, اور ہر اسم عبارت میں استعمال ہوتے وقت مرفوع, منصوب یا مجرور ہوتا ہے. ہر اسم دنیا کا کوئی بھی اسم ہے, عربی میں پورا قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں جو بھی اسماء ہیں, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں, تو ان کی کوئی نہ کوئی حالت ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی آپ قرآن پاک کھولیں گے نا, آپ دیکھیں گے اسم. ٹھیک ہے, اب الحمد ہے, حمدو یہ کون سی حالت میں ہے؟ الحمد, یہ رفع میں ہوگا, رفع میں ہے. اور للہ, اللہ کا نام ہے, للہ ہی, یہ کون جر سا ہے؟ میں, جر میں ہے. ٹھیک ہے, ربی یہ کون سی ہے؟ یہ بھی جر میں. ہاں, العالمین, وہ جب آپ آگے جمع پڑھیں گے نا اسم تسنیہ, تب آپ کو سمجھ آئے گی وہ کون سی حالت ہے. فی الحال یعنی کہ جو مفرد ہیں وہ تو آپ کو سمجھ. اب دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, رحمانی,
الرحیمی. تو اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ حالت جر میں ہے، یہ حالت رفع میں ہے. جو ابھی فی الحال سنگل پڑھا ہے، آگے جب آپ پڑھیں گے جنس پڑھیں گے اس کا بھی سمجھ آئے گا. پھر آگے اگلا سبق آپ پڑھیں گے واحد تثنیہ جمع کا، ٹھیک ہے، سنگل ڈبل پلورل، اس کا پھر سمجھ آئے گا آپ کو. لیکن کم از کم بیسک چیز آپ کو پتہ چل گیا کہ رفع نصب جر تین اس کی حالتیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی لفظ کی اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات یعنی زبر زیر پیش کی تبدیلی سے ظاہر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے، لیکن ہر بار نہیں ہوتا کہ زبر زیر پیش. اب دیکھیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں یعنی کہ رجلان، ہم کہتے ہیں کلمتان، جیسے ہے نا دو حدیث ہے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے نا، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی الميزان خفیفتان علی اللسان. تو وہاں دیکھیں کلمتان، ٹھیک ہے، دو کلمے. اب میں آپ سے پوچھوں یہ کون سی حالت میں ہے، تو اب آپ کیسے بتائیں گے؟ اب وہ تسنیہ میں ہے، ڈبل دو کلمے ایسے ہیں. تسنیہ کی وہ اعراب بالحرکہ نہیں ہوتا، اعراب بالحروف ہوتا ہے، اس میں حروف لگائے جاتے ہیں، آنی آئینی، ٹھیک ہے، وہ آگے چلیں گے تو آپ سمجھ آئے گا. لیکن زیادہ تر جو اعراب ہوتا ہے نا وہ حرکت سے چینج ہوتا ہے، زبر زیر پیش، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل زیر ڈبل پیش، زیادہ تر اس وجہ سے. اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ دیتے ہیں، حرکات لگانے کو، حالانکہ حرکت اور چیز ہے، اعراب اور چیز ہے، ٹھیک ہے. کہ حرکت ہی اعراب نہیں ہے، اعراب تو اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حرکت سے ظاہر ہو، کبھی کبھار حرف سے بھی آ سکتا ہے. جیسے ہے نا رجلن، ایک مرد، ٹھیک ہے، دو مردوں کو کیا کہیں گے؟ رجلان، ٹھیک ہے. وہ ہے نا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا بھی رب ہے اور دو مغربوں کا. اب مشرق ایک جگہ کا نام ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو ہم نے اینڈ پہ ہم نے یا اور نون کا اضافہ کیا ہے تسنیہ میں، ٹھیک ہے. تو وہ بعض دفعہ حرف بھی آ سکتے ہیں اس کے آخر میں، ٹھیک ہے، اعراب کے اس میں، وہ تسنیہ جمع پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا مزید، ٹھیک ہے. جبکہ ان دونوں میں فرق ہے. اعراب اور حرکات کے فرق کو ہم ایک لفظ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں. لفظ منافق ان کے آخری حرف قاف پر جو دو پیش ہیں یہ اس لفظ کا اعراب ہے. یہ قاف کے اوپر دو پیش ہے نا، یہ اعراب ہے. جبکہ قاف سے پہلے کے حروف پر جہاں کہیں بھی زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں وہ سب اس لفظ کی حرکات ہیں. یہ پیش کیا ہے؟ حرکت ہے، آپ اس کو اعراب نہیں کہیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، یہ حرکت ہے لیکن اعراب نہیں ہے. یہ فا کے اوپر نیچے زیر ہے لیکن یہ اعراب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں نہیں ہے، اعراب ہمیشہ آخر میں آتا ہے. آخر میں آتا ہے. یہ قاف کے اوپر جو دو پیش لگے یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے. ہم پوچھ سکتے ہیں بھائی اس کا اعراب کیا جی؟ آپ کہیں گے جی حالت رفع ہے، اس کا دو پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اعراب ہے اینڈ والا. وہ سب اس لفظ کی حرکات ہے. پیچھے اس لفظ ابراہیم میں دیکھیں، ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ اعراب یہ دو زبر دو پیش ہوتا، نہیں، یہ دو پیش نہیں ہوتا، دو زبر بھی ہو سکتا ہے، دو زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، ایک زیر بھی ہو سکتا ہے. اعراب چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعراب کون سا ہوگا؟ اینڈ پہ ہوگا. ابراہیم اس میں اعراب کیا ہے؟ یہ جو پیش ہے، ٹھیک ہے، کہ آخری حرف میم پر ایک پیش اس کا اعراب ہے، جبکہ اس سے پہلے کے حروف پر زبر اور زیر اس کی حرکات ہیں. تو اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا حرکات اعراب کا کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے اس کا؟ اعراب ہمیشہ آخر میں آئیں گے اور اس سے پہلے لفظ میں جو زیر زبر ہوگی وہ اس کی حرکت ہوگی، وہ اس کی حرکت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اچھا، ویسے تو یہ اینڈ والا بھی حرکت ہی ہے، لیکن یہ جو نحو کی دنیا میں نا اس کو اعراب بولتے ہیں، نحو کی دنیا، ٹھیک ہے. اچھا، مدرج ذیل اسماء سے اسم، اب دیکھیں مدرج ذیل اسماء سے اسم کی گردان کریں. ان میں سے جو اسماء غیر منصرف ہیں ان کے آگے غین اور جو مبنی ہیں ان کے آگے میم بنا دیا گیا ہے تاکہ انہیں ذہن نشین کر لیں اور گردان اس کے مطابق کریں، ساتھ ہی الفاظ کے معانی بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک کام تو یہ تھا کہ الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں. جب بھی آپ کو ٹائم ملا کرے نا تو الفاظ میں نہیں یاد کرتے رہا کریں. جو سبق کے الفاظ میں نے ہو نا، الفاظ میں نے یاد ہو تو مشق ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے ہمیں کام کیا دیا؟ کام یہ دیا ہے ثواب انہوں نے اس کی گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے. گردان کیا کرنی ہے؟ اگر یہ دیکھیں پہلے تو اس کو طے کرنا ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، یا مبنی ہے. اب تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. معرب کی دو قسمیں سامنے آ گئی ہیں، منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے. منصرف کی پہچان کیسے ہوگی وہ بھی آپ کو پتا ہے، غیر منصرف کی پہچان کیسے ہوگی وہ بھی آپ کو پتا ہے. نہ بھی پتا ہو یہ آگے غین لکھ دیں گے. جیسے یہ دیکھیں مساجدو، ٹھیک ہے، اگر یہ غین نہ بھی لکھا ہوتا تب بھی آپ اس کو پہچان سکتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیسے پہچان سکتے تھے؟ کیونکہ ایک پیش ہے، ٹھیک ہے. یہ ثوابن یہ غیر منصرف نہیں ہے، دو ہاں پیش، ٹھیک، یہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے. لہٰذا اس کی گردان آپ کیسے کریں گے؟ ثوابن کی ثوابن ثوابن، ہاں، ثوابن ثوابن ثوابن، ثوابن ثوابن. ہاں. مساجد مساجدہ مساجدہ،
हाँ पूरा पूरा 3 पढ़े, हाँ मसाजिदु मसाजिद। मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा। हाँ अब नफ्सन की। नफ्स नफ्सुन नफ्सन नफ्सिन। हाँ और रिजजुन। रिजजुन रिजजन रिजजिन। हाँ इमरानु। इमरानु इमराना इमराना। हाँ इनाम है हाउलाई। हाउलाई हाउलाई हाउलाई। हाँ सय्यअतुन। सय्यिअतुन सय्यिअतन सय्यिअतिन। हाँ बुराई को कहते हैं जिदारुन। जिदारुन जिदारन जिदारिन। हाँ ये देखिए मीम लगाया हुआ ना, इसका मतलब ये मबनी है। ये हालत मबनी रफा में भी, हालत रफा में भी ऐसे ही होगा, हालत जी। नस्ब में भी और हालत जर में भी। हाल और हाल जमा को कहते हैं ये लोग, ये लोग। और मुस्लिमुन। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। हाँ ये सॉरी। यूसुफु यूसुफा यूसुफा। हाँ ये जबरदस्त हो गया। और अल्लती। अल्लती अल्लती अल्लती। हाँ शमसुन। शमसुन शमसन शमसिन। जबरदस्त। और माउन। माउन माअन माइन। हाँ पानी को मदी कहते हैं। हाँ मदीनतुन मदीनतन मदीनतिन। अच्छा मदीनतुन वैसे अगर होगा ना तो शहर को कहते हैं ना, हम कहते हैं ना मदीना तो पाकिस्तान, ठीक है, हम्म पाकिस्तान कोई भी शहर। लेकिन जब हम कहेंगे ना अल मदीना, ठीक है, अलिफ लाम लगाएंगे ना तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा ना, ठीक है, वो खास मदीना, मदीना मुनव्वरा मुराद होगा ना। हम्म ठीक है, या हम या ये भी कहते हैं मदीनतुर रसूल, आप हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना, वो मदीना मुराद आता है। ठीक है, बाबुन। बाबन बाबुन बाबन बाबिन। और कहते हैं ना बाब खैबर, ठीक है, बाब खैबर दरवाजा। दरवाजे को कहते हैं। और आगे समरुन। सिबगतुन सिबगतन सिबगतिन। हाँ रंग सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जो सिबगतुन, ठीक है। हाँ आज आयतुन आयतन आयतिन। हाँ निशानी, ठीक है। आगे समरुन। समरुन समरन समरिन। फल। फल, ठीक है। शहवतुन। शहवतुन शहवतन शहवतिन। ठीक है आगे। खिज़युन खिज़यन खिज़यिन। ठीक हो गया। अच्छा ये इसके अल्फाज मैंने वैसे आप एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन इसको बाद में याद कर लीजिएगा अल्फाज मैंने, और हम अगला सबक भी पढ़ लेते हैं जिन्स का, जेंडर का। ठीक है। हाँ अ, थके तो नहीं है आप? नहीं। पढ़ लेते हैं। फिर इजाज़त कल हो तो। देख लेंगे कि हाँ फिर कल देख लेंगे क्या कितना लंबा है ये। इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसमें ना आपको काम मिल जाएगा ना, ये वाला करेंगे ना आपको काम एक मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, वो आप फिर हाँ दिन को हल कर लीजिएगा का, बल्कि फिर हम आपसे सुन के ना, फिर उससे अगला जो है ना, फिर हम हमारी कोशिश ये होगी ना, उससे अगला वाला जो ये अदद का है ये हम कल करें। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, अदद ये ज़्यादा लंबा है। ये करने के बाद ना फिर आपको ज़्यादा लंबा काम मिल जाएगा, पूरे हफ्ते का काम मिल जाएगा आपको। बल्कि कोशिश होगी हमारी उसके साथ हम इसकी अगली वाली मश्क भी हम कर लें, ताकि इसम की चारों हालतें जो है ना ये कम से कम मुकम्मल हो जाए, मेरी ये कोशिश है। ठीक है, ये मुकम्मल होगी फिर उसके बाद अगले हफ्ते से हम मुराकबात शुरू करें। क्या ख्याल है? ठीक है। जिनका देखें ये वाली मश्क तो आसान थी आपको, यानी कि इसम की कम से कम ये तो पता चल गया कि मोरब होता है, मोरब की 2 किस्में होती हैं, मुनसरिफ होता है, गैर मुनसरिफ होता है, वो 98% वो होते हैं। मबनी होता है वो चेंज नहीं होता, ये तो पता चल गया ना आपको, ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है ना। ठीक है। हाँ अब अगर हमने यहाँ रोक दिया तो आपको लगेगा कि कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ आई। ठीक। ठीक है, और लाहौरी वैसे भी एक्साइटेड होते हैं ना, कोई नई चीज़ हमें मिले, पाकिस्तानी वैसे भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब जिन्स का थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जिसका आज हम कर लेते हैं, जो मश्क होगी उसको आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम, ताकि हम अदद का, हाँ इंशाल्लाह हम पूरा अदद का भी कर लेंगे, अगला भी कर लेंगे, तो पूरे हफ्ते का आपको टास्क मिल जाएगा, वो आप लगे रहेंगे उसमें, आपको मजा आएगा, गर्दाने आप करते रहेंगे, आप खुद भी अपने आप को लगेगा कि यार मैं कुछ सीख रहा हूँ और बाकियों को भी सीखे, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिन्स, जेंडर। ठीक है, अब दुनिया की कोई भी जुबान हो, कोई भी जुबान हो, उसमें देखें जेंडर तो होता ही है। तो मैं, 1 मिनट मुझे दे दें, सिर्फ 1 मिनट।